اللہ تعالیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا کہ بس تحقیق اس نے فلاح پا لی کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. کہ ہمارا نفس ایک ایسی ہمارے ساتھ جو اللہ جل شان نے یہ لگا دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے اور ہم نے ہر بندے نے ذاتی طور پر اپنے گریبان کے اندر اپنے نفس کے اندر یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے تزکیہ نفس کر لیا ہے. میں نے جھوٹ غیبت بدگمانی بدنظری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیا یہ میری زندگی سے نکل رہی ہیں. میں نے کنٹرول قابو کر لیا ہے. میں نے نفس پہ کنٹرول کر لیا ہے. تو ہمیں آواز خود بخود آئے گی کہ میں نے ماہ رمضان کے اندر کیا کھویا ہے کیا پایا ہے. عید تو اس کی ہے کہ جس نے اس چیز پہ عمل کر قد افلح من تزکا. کہ ملک تو ٹھیک ہے عید منانے کا ٹھیک ہے کہ اس کی عید ہے. اگر جس نے صرف ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے صلاۃ التراویح ادا کی قیام اللیل بھی کیا سحور اور افطار بھی کیا سحر بھی افطار کی لیکن اس میں اگر اندر نفس سے کوئی اثر نہیں پڑا تو وہ عید نہیں ہے. وہ صرف ایک دکھلاوا ہے اور ایک فارمیٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ماہ رمضان کا آیا اور آ کے گزر کے چلا گیا. ہماری لائف کے اندر ہمارے نفس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا خود غور کریں. جو کبھی بات ہے لیکن سچی یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو اجاگر کرنا ہے کہ آج عید کا جو دن ہے اس کے لیے وہ عید ہے کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا. نفس کیا چیز ہے یہ ہمیں آپ کو سمجھ آئے گا صرف آپ کی ریویژن کے لیے کہ نفس ہے کیا. نفس یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کیا میری لائف کیا میرا روزمرہ کا معاملات اس کے مطابق ہوتے ہیں. اگر نہیں تو پھر مجھے اس چیز کی بڑی اچھا ضرورت ہے کہ مجھے غور کرنا ہے. نفس آپ کو جو مسلم جو دنیا کی جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں دو قسم کے نفس ہوتے ہیں. آپ کا ایک آپ کا نفس ہمارا ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فانی کرتی یہ بغلہ یہ جائیدادیں یہ مال یہ اولاد اس چیز کا آپ کو ابھارتا ہے. اور پھر آپ ایک نفس شیطانی ہوتا ہے وہ آپ کو رغبت دیتا ہے وہ کافر کی طرح. لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ جل شانہ نے جو ہی حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تخلیق کے فوراً بعد یہ معاملات شروع ہو گئے. تھوڑی بہت طلب آتی ہے کیا معاملات شروع ہو گئے فوراً ملائکہ جب اللہ جل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں ایک اپنا خلیفہ زمین کے اندر مقرر کرنے والا بنانے والا اس انسان کو. تو فوراً ملائکہ نے کہا حالانکہ نوری مخلوق ہے فوراً کہا یا اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا. قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ زمین کے اندر خون خراب کرے گا خون بہائے گا قتل و غارت کرے گا تو تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا. یا اللہ ہم تیری عبادت کری کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر اس انسان کی بھلائی کے لیے اللہ جل شانہ نے تفصیل نبی کی دوسری سے چلے گا لیکن ہمارا مقصد ہے اپنے آپ کو سمجھنا عید کے اس مقصد کو سمجھنا کہ کیا آج ہم جس مقصد کے لیے ہم جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا وہ مقصد اچیو کر لیا ہم نے تو ہمیں بہت جواب آ جائے گا. تو اللہ جل شانہ ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 کم پیغمبر بھیجے مبعوث فرمائے اس انسان کی بھلائی کے لیے پیدا فرمائے اس کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمائے اور زندگی سے اٹھی کتاب اتاری اس انسان کی بھلائی کے لیے اتاری اور آخر میں یہ جامعہ کتاب التوحید قرآن پاک کہ اس میں تمام کا تمام اللہ جل شانہ نے نچوڑ ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے علی اب تیرے ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے کیسے بچا جائے حقیقت کیا ہوگا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کہ اگر جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو وہ برباد ہو گیا، اور اگر جس نے قرآن پاک کے مطابق عمل کر لیا تو وہ اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ تو آج اسی مقصد کے لیے کہ کب افلح من تزکا، کہ کیا ہم نے جو ماہ رمضان کا مہینہ گزارا اس میں ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، ہمارے اندر سے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں ہمارے اندر کتنا چینج آیا ہے، اور پھر ہمارے عید کے اندر جو اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نفس کے لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری پر روزے فرض کر دیے ہیں، اس لیے فرض کیا ہے کہ جو تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے، تمہارے اندر جتنی بھی اگر پورا سال آپ رہتے ہیں اگر دنیا کی رہائیاں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ میں نے نکالنی ہے۔ اگر ماہ رمضان کا مہینہ پا کر آپ نے صرف اپنے کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، رات کو شب بیداری کی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سب ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ جیسے تین چیزیں جو بات فرما دی ہیں، ماہ رمضان کے فجور برکات کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں آج کی عید کی، جب اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ بعد کو میں نے اتنا تھا کہ جس وقت یہ ماہ رمضان تمہارا مکمل ہو جائے وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے کہ میں نے تجھے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو جب ابھی ہم نے یہ چیز دیکھیں دوسری چیز کہ کیا مجھے ہدایت مل گئی ہے، میں نے ہدایت پا لی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ اتنی زیادہ برکتوں والا رحمتوں والا بے شمار ہم سنتے رہتے ہیں، اگر اتنے شروع کرتے کام ہو جائیں گی ہمارا وہ وقت ختم ہو جائے گا، تو کیا ہم نے ماہ رمضان کا مہینہ پا کر کے اگر ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو عید ہے صرف یہ نئے کپڑے پہننے کی اور ایک دوسرے کے دکھلاوے کی عید ہے، یہ رہائیوں کی عید ہے، اصل عید کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تمہیں شکر ادا کرو کہ جو کچھ میں نے تجھے مال عطا کیا ہے، تجھے صحت عطا کیا ہے، تجھے یہ میں مہینہ عطا کیا ہے، تو اس میں تین چیزیں کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی چیز یہ کرو کہ یہ تمہارے مکبر اللہ کے لیے ہم لوگ تصویر بیان کرو، اور دوسرا جو آپ کا غریب اور مسکین کا حق ہے ان کا بھی اس میں حق ہے، میں جس کو چاہتا ہوں وَقَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے شمار رزق ادا کر دیتا ہوں۔ یہ تو کسی کی کرامت نہیں ہے نہ کسی کا کمال ہے کہ وہ کہے کہ میں اتنا مال کما لیا ہے یا میری اتنی زیادہ نہیں، یہ مستقل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر وہ رزق تنگ کر دیتا ہے، جتنے مرضی وہ کوئی گریجویٹ پڑھا لکھا انجینئر ہو جائے ڈاکٹر ہو جائے، لیکن یہ رزق اللہ جل شانہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اپنے ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، تو قرض حسنہ کیا ہے میرے ساتھیوں؟ قرض حسنہ یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں اس چیز کو، ان چیزیں تو پاک ہے وہ صاف ہے، اور جس کو چاہتا ہے میں کر چکا ہوں وہ بے شمار اس کو رزق عطا کر دے، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آزماتا ہوں کہ میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے دیا ہے، تم اس میں سے جو حقدار ہیں جو ضرورت مند ہیں تم اس کا خیال رکھو۔ آج اگر میں اپنے گریبان میں دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں اور ساتھ دوسروں کو دیکھوں تو مجھے خود اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا زیادہ انعام ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فطرہ ادا کرو، سب کا فطرہ ادا کرو۔ اس کو بہت ہی عمومی لوگ دیتے ہیں یاد دیا بار بار صدقہ فطر صدقہ فطر، اس میں غریبوں کا حق ہے، اور اصل اللہ کا منشا اور مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاکیزہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم جو آپ 16 ستار گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس میں یہ کہ جو غریب مسکین ہے ان کا احساس پیدا کرتا ہے کہ یا میرے محلے کے اندر کیا کہ میں جانتا ہوں میرے عزیز و اکرام کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا انکم سورس اگر نہیں ہے تو میں ان کا خیال کروں، میں ان کا اپنے حق حلال کے رزق میں سے
ان کو عطا کرو جتنا آپ نے حسب توفیق رکھا ہے۔ تو اس دن خاص طور پر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، خاص کر کے پہلے دن کا بچہ ہے، عید کے چاند جو ہی آپ کا نظر آتا ہے، اس بات اگر کوئی ایک بچے میں آپ کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر عید کے چاند کے بعد تک کوئی گھر کے اندر ضعیف ہے اور وہ حجام ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر آپ کا واجب ہے۔ اور ہر آپ کا عاقل بالغ پر، ہر چھوٹے بڑے پر آپ نے دینا ہے صاحب استطاعت ہے تو، لیکن اس میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کے جنون زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر بہت ہی بڑھ کر پاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے عید الفطر کا، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر مختلف بہت زیادہ احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ بڑائی بیان فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ انعام آپ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں ملائکہ کو حکم دے دیتا ہوں کہ میرے ملائکہ آج جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا آج عید کا دن ہے، ان کا خوشی کا دن ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے یہ تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں۔ خوشی یہ نہیں کہ بس جہاں چھپ کے رمضان کا مہینے گزر گیا 30-29 دن پورے ہو گئے، اس چیز کی خوشی کا نہیں، خوشی ہے کہ اللہ کی رضا کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا ہے۔ جو اللہ کا مقصد تھا اللہ جل شانہ کا یہ میرا کل حاصل کر دے، میں نے وہ پورا جو مہینہ اس کو عطا کیا ہے وہ اس کو کل عطا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، اس نے اللہ کو اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ لہٰذا ملائکہ تم جاؤ زمین کے اوپر اور جو امت محمدیہ کا فرد جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کا مسافر کرو، اس کو سلام کرو۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ ملائکہ چناؤ کے اندر آپ کو راستے کو کھڑے ہوئے آپ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بات چیز ہے کہ انسانوں کو جنہوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی ان کی آزمائش ہے، باقی ہر چیز نظر آتی ہے۔ اور جس وقت اللہ جل شانہ ملائکہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جا کر سلام کرو میرے بندوں کو، میرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ یہ بھی عزیز ساتھیوں اتنی خوش نصیبی کہ جس کو ملائکہ سلام کریں اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اصل جو ماہ رمضان کی روح ہے کیا، کہ میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ جل شانہ میرے سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نبینا اس نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ یا الہ العالمین میری امت پہ آپ کتنے احسانات ہیں، بنی اسرائیل کو پور تو بہت لمبی چوڑی ان کے معاملات ہیں، بہت زیادہ احسانات کیے، ان کو کوئی درخت نہیں ہے بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو منو سروا دے دیا، ان کو پتھر میں سے پانی چشمے جارے کر دیے اپنے اپنے، ان کا پورے سمندر میں سے راستے بنا دیے، بہت زیادہ احسان کیے۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین میں تیرے زیادہ اتنا قریب ہوں، تو مجھ سے بات چیت کرتا ہے، میری ہر بات کو مانتا ہے، کیا مجھ سے زیادہ قریبی ہے کوئی تیرے؟ کہ اللہ جل شانہ نے کہا اے موسیٰ بے شک تو میرا بہت لاڈلا ہے، لیکن ایک آخر میں ایسی امت آئے گی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی شان نرالی ہے، اس کے اوپر مجھے وہ اتنی زیادہ قریب ہے، اتنی زیادہ قربت پاتی ہے کہ اب یہاں سب اس چیز کی خواہش کرتے کہ کاش ہمیں نبی کی بجائے امت محمدیہ بنا دیا ہوتا۔ کیوں کہ جب ان کو سال کے اندر ایک میں رمضان کا مہینہ دیتا ہوں اور اس رمضان کے مہینے کے اندر میں ان کو اتنی زیادہ عنایات کرتا ہوں، اتنی زیادہ خیر و برکات عطا کرتا ہوں کہ وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تیرے اے موسیٰ تیرے اور میرے ہم کلام ہونے کے باوجود 70,000 بات ہیں، لیکن جب میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی روزہ رات کے افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی عزیز ساتھی ہماری ہو سکتی ہے۔ آپ سے حضرت جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جس وقت وہ میرے سے دعا مانگتا ہے تو میں ملائکہ کو بھی حکم دیتا ہوں، میں میرے ملائکہ
تھوڑی دیر کے لیے اپنی تسبیحات مؤخر کر دیں اور اس امت محمدی کی بخشش کے لیے ان کی دعا پر آپ آمین کہیں۔ یہ آپ کی شان ہے میرے ساتھیوں، اور اس سے بڑھ کر آج کی کہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ جب چلتے ہیں تو ملائکہ آپ کو مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شان ہے، یہ چند چرند پرند درخت حشرات نشرات یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت ایک مومن بندہ جب عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور ساتھ یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو حشر نشر درخت تمام کے تمام ہوتے رش کرتے ہیں اور وہ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، اور مومن کے لیے وہ ایک شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ روز نشر وہ گواہی دیں گے الہ العالمین یہ جو بندہ یہ تیری امتی تھا، یہ فلاں موقع پر تیری تسبیحات کرتا ہوا جا رہا تھا، عید کی طرح تیرے نبی کی سنت سے عمل کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ہمیں ابھی نظر نہیں آتا ہے سب دنیا خیرت الآخرہ، لیکن اس چیز کا حساب کتاب جب ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش ہو جائیں گی، لیکن ہمیں صرف اور صرف اگر ضرورت ہے امان الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ واللہ اگر جس دن انسان نے اپنے مقام کو پہچان لیا کہ میرا مقام کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ دیکھیں اللہ نے آپ کی اس رہنمائی کے لیے 1,24,000 پگا پاتے ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹی سی نکتے کی بات کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ نکتے کی بات کیا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، تمام علماء کرام تمام جتنی آپ کے فقہ ہیں اس بات سے متفق ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو اللہ جل شانہ نے 50 نمازیں عطا کی۔ یہی کہنا ہے کتنی نمازیں عطا کی تھی؟ 50 نمازیں۔ اب تھوڑا اور ہم نے یہ کرنا ہے، وہ رضا ثابت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیں کام ہو گئی، پھر کام ہو گئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ کے 50 سے 5 آ گئے۔ تو جو انسان کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو خالق کل کائنات ہے، جب وہ اس انسان کے لیے 50 نمازیں تجویز کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا آپ بہت اللہ سمجھدار بیٹھے سارے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اس دن کے اندر یہ دن رات فقط تو پہلے کہ یہ موجود تھی نا جب انسان کو تخلیق کیا تو کہ جب 50 نمازیں انسان پڑھتا ادا کرتا دن کے اندر تو ضروری بات ہے کیسے مینج کرتا، لیکن اللہ کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو میرا بندہ ہے صرف اور صرف میرے آگے حاضر رہے، میرے آگے سر پر سجود رہے۔ اس کو میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دنیا کی رضائی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کا رزق کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، وہ تو ہر بشر کا ہر انسان کا رزق کا میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ روایت اور یہ حقیقت سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے آپ کو 50 نمازیں ادا کی تو تھوڑا خود غور کر لیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ سے۔ اب 5 نمازیں ہمارے مینج نہیں ہوتی ہیں، جب وہ خالق مالک اس انسان کے لیے 50 نمازیں تجویز کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد تیری امت 50 نمازیں عطا کرے گی، تو اس کا مطلب یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دور نہ ہو، یہ میرے قریب رہے، یہ صرف میرے سے راز میں آپ کی باتیں کرتا رہے، لیکن ہم کس طرح پر کس جگہ پر چل پڑے نہیں ساتھی۔ بہت ہی غور طلب آتا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے ریئیکشن میں کیا کریں۔ اللہ جل شانہ یہی چاہتا ہے کہ اے انسان میرے پاس لوٹا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمیں روزانہ 5 وقت کی ندا دیتا ہے اللہ جل شانہ ندا فرماتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے پاس آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ آپ کو جس طرح آدمی کہتا ہے کہ ریہرسل کرتے ہیں نا، ہر چیز کی ریہرسل ہوتی ہے کہ 5 باتیں ہوگی تو ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ نے ہر چیز کی، یہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ دنیا بات بتا کو چھوڑ کر اپنی طرف بلانے کی ریہرسل کراتا ہے۔ یہ تو دیکھیں سورۃ جمعہ کی آیت ہے کہ بھائی جب آپ لوگ اس کی جس وقت اذان ہو جائے تو آپ سب کو چھوڑ کر میرے پاس فَاسْأَوْا إِلَىٰ ذِكْرَىٰ میری طرف آ جائیں۔
یہ اس کی ریاست کراتا ہے کہ اللہ جل شانہ کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، جب میں بلاؤں آپ کو تو آپ نے یہ دنیا کے سب مال و مکان کو چھوڑ کر میری طرف آنا ہے۔ روزانہ 5 وقت ہمیں کسی چیز کی ریاست کرائی جاتی ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو ایک مقررہ وقت کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ کسی کو سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 900 سال، 900 سال، کتنے سال ہے؟ لیکن آخر آپ نے یہ دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آنا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ جب 5 وقت آپ کی یہ ندا ہوتی ہے کہ اے میرا بندہ میرے پاس آ جا، اے میرے بندہ میرے پاس آ جا۔ کس لیے آ جا؟ حیا علی الفلاح، اپنی بہتری کے لیے آ جا، اپنی فلاح کے لیے آ جا۔ تو میں عرض ہی کرتا ہوں ساتھیوں کہ انسان کا اللہ کا جو رشتہ ہے آپس کے اندر، اس انسان کے لیے اللہ جل شانہ اتنا زیادہ انعام و اکرام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عرض کی کہ اللہ جل شانہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی جب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ یہ خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، اللہ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہے، اس کا کیا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ آیت عرض کی قد افلح من تزکا، صرف آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اور آپ کے اس تزکیے کے لیے اللہ جل شانہ نے اتنا زیادہ پروسیس کی، 1,24,000 قوم پیغمبر آپ کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے۔ آپ کے لیے قرآن پاک کی کتابیں اور یہ ماہ رمضان کے روزے، مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کا اور انسان کا رشتہ کہ یہ مخلوق مجھے بہت پسند ہے۔ ملائکہ کو ان کا مسجود بنا دیا، کس کو سجدہ کرے؟ جو سب سے جو کہتے ہیں افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ اگر یہ کہ اپنے اعمال کو سنبھال لے اور اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اتنے زیادہ پروسیس کیے، آپ کو 500 نماز عطا کرے، آپ کو کیا دیا کہ 5 آپ کو 50 نمازیں دے رہے اللہ جل شانہ، تو دن کے اندر اس کا اللہ جل شانہ کا یہی مقصد ہے کہ یہ بندہ میرے آگے سر بسجود رہے، دنیا کے کام اس کے میں خود سنبھال دوں گا، تو میرا بن جا، میرے در پہ آ کر جھک جا، بیٹھ جا، باقی تمام معاملات میری ذمہ داری۔ اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، یہ آپ کی 30% آپ کا، باقی جو ہے یہ دین ہے، نماز روزہ حج کا، باقی جو 70% ہے وہ آپ کے باقی معاملات ہیں۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عطا فرما دیا کہ ہم نے کیسے معاملات چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں تو یہ ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ 30% ہماری صرف نماز روزہ آپ کے حج زکات ہیں، 70% ہماری باقی دین ہے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کا یہ مہینہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھیں اللہ جل شانہ ان کے تو پھر ہماری زندگی کے اندر جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح ہمیں بنا دے۔